لگتا ہے کہ یار ایٹ دس اسٹیج آئی ایم ویل سیٹلڈ. نو برو، آپ کو یہ لس جو ہے یہ چین سے بیٹھنے نہیں دے گی نا. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، بس جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو گیا اور تو وہ کامیاب ہو گیا. تو برو اللہ کی نظر میں جو کامیابی ہے نا وہ اچیو کرو. دنیا کی نظر میں جو کامیابی ہے اس کی طرف دھیان نہیں دو. دنیا کو کبھی بھی کامیاب نہیں کر سکتی. ہاں تو بات یہ کر رہا تھا کہ جب اس بندے کے پاس اتنی ساری دولت ہے تو اسے بیٹھ کے کھانا چاہیے نا، پینا چاہیے. اس کی آنے والی نسلیں بھی اگر کچھ نہ کریں، جابز نہ کریں، بزنس نہ کریں، تو بھی اس کی ایک بندے کی دولت ان کے لیے کافی ہے. لیکن وہ سٹل کما رہا ہے برو. وہ سٹل کھپا رہا ہے خود کو. یہ پروف کر رہی ہے یہ چیز کہ انسان کا پیٹ یہ دنیا کی دولت سے نہیں بھر سکتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں الہاکم التکاثر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اب بتاؤ، اب اللہ تو بہتر جانتا ہے نا انسان کو. اللہ کہتے تم لوگ دنیا حاصل کرنے کے چکروں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر محنتوں میں، کوششوں میں لگے ہوتے ہو. حتی زرتم المقابر، وہ وقت آ جاتا ہے کہ تم لوگوں کو قبرستانوں میں لے جایا جاتا ہے. تم لوگوں کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ساری خواہشیں، پھر چاہے وہ ادھوری ہوں پھر چاہے وہ پوری ہوں، سمیت تم لوگ کو دفن کر دیا جاتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب مرنے والا بندہ کیا کہے گا؟ میرے ساتھ میری گرل فرینڈ کو دفنا دیا جائے، میرے ساتھ میری گاڑی کو دفنا دیا جائے، میرے ساتھ میری ٹینشنوں کو جس کو میں رات بھر سوچتا رہتا تھا اس کو دفنا دیا جائے. نو برو، بہت بہت ریلیکس سی لائف ہے، بہت سمپل سی لائف ہے. اگر آپ اسے کمپلیکیٹڈ بناؤ گے یہ کمپلیکیٹڈ بن جائے گی، اگر آپ اس کو سمپل بناؤ گے یہ سمپل بن جائے گی. یہ اٹس اپ ٹو یو برو. اللہ کے ساتھ لائف بڑی زبردست ہے، بڑی سموتھ ہے، بڑی ریلیکس ہے. اور اللہ کے بغیر لائف میں ہو سکتا ہے چل ہے، ٹھیک ہے، مزہ ہے، لسٹ ہے، اور حلال حرام کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. لیکن ڈوڈ اس میں سیڈنس بہت ہے نا، اندھیرے بہت ہیں اس میں. واللہ بندے کی بال کی کھال اتر جاتی. خواہشیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں ایک طرف سے، لیکن دل بے چین ہو رہا ہوتا ہے. اللہ کے ساتھ سمپل والی لائف چوز کرو یار. کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ کچھ لوگ جانیں گے آپ کو. کیا ہوگا؟ باتیں ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکال دو، دل تک نہ لے کے جاؤ. اور جو باتیں دل تک پہنچ گئی ہوں سنبھال لے گا نا اللہ یار. جس رب پہ تم بھروسہ کرو گے کیا وہ رب تیرا کام نہیں آئے گا؟ آئے گا. ٹھیک ہے، تو ایزی سین ہے برو، اتنا مشکل نہیں ہے لائف گزارنا. اچھا کیا ہم آپ سے اتنے خوش ہو کے بات کر رہے ہیں؟ ہم تو جب آپ سے بات کرتے ہیں اپنے غم بھول جاتے ہیں. کیا ہماری لائف میں کوئی کمپلیکیشنز نہیں ہوں گی؟ کیا ہماری لائف میں کوئی جنگیں نہیں ہوں گی؟ کیا ہم آزمائشوں سے پاک ہیں؟ کیا اگر ہم نے یہ 1 ملین 2 ملین فالوورز گین کر لیے تو کیا ہمیں پر لگ گئے سرخاب کے؟ کیا ہم آپ کے کرائٹیریا سے بالکل چینج ہو گئے؟ کیا اللہ ہم سے حساب کتاب نہیں کرے گا؟ کرے گا نا. تو پھر آواز نہیں آ رہی؟ کیوں نہیں آ رہی آواز؟ آنی چاہیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آ رہی ہے. ایمی چپ کروا دیا یار تم لوگوں نے مجھے. میں تو سمجھا آواز ہی نہیں آ رہی. اوکے اوکے اوکے، بس ٹھیک ہے. ایک بندے نے بتا دیا. رک رک کے آ رہی ہے آواز بھی رکتی ہے. دھکے لگانا پڑیں گے پھر تو اس کو. بھائی بولو یار، یہ سرور کچھ نہیں ہوتا، ہم آپ کے بھائی ہیں. اچھا تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ ہماری لائف میں کیا پرابلمز نہیں ہوتی ہوں گی؟ ہے برو. آزمائشوں کی چکی ہمیں بھی پیستی چلی جاتی ہے، لیکن کیا کریں؟ جس رب پہ بھروسہ کیا ہے نا
اس رب کے آگے یہ دنیا کی ساری آزمائشیں ہی نہیں ہے. میں نے تو نہیں ڈیل کرنا کچھ بھی, میں نے تو صرف صبر کرنا ہے, آپ نے تو صرف صبر کرنا ہے, دیٹس اٹ. باقی سب کچھ تو اللہ نہیں کرنا ہے. اللہ دیکھے گا کہ بندہ میرا فوجی کی اسٹرینتھ کیا ہے. سو جہاں پر تم کمزور ہو وہاں پر تمہارا رب تمہیں انڈرسٹینڈ کرے گا, اور جہاں تم سست ہو, تمہارا دل نہیں چاہتا, وہاں پر تمہیں چاہیے کہ تم اپنے رب کے لیے اسٹرگل کرو. دیٹس اٹ. پرابلمس تو ہوں گے برو, اگر آپ اس زندگی میں ہو اور جب تک سانسیں لے رہے ہو تب تک پرابلمس تو چلیں گی آپ کی لائف میں. اگر آپ کسی ایسے دن کے انتظار میں ہو کہ جس دن آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا تو آپ بے وقوف ہو. اور پھر اگر تمہارا جینڈر میل ہے اور پھر میل ہو کر تمہیں یہ انتظار ہے کہ یار میری زندگی میں اچھے دن کب آئیں گے, تو تم بے وقوف ہو برو. اور پھر اگر تم ایمان والے ہو, آئی مین ٹو سے اللہ کو ماننے والے ہو, پھر تو دنیا تمہاری دشمن ہے. اور پھر بھی تم دنیا سے ایکسپیکٹ کرو کہ یہ لوگ مجھے پھولوں کے سہرے پہنائیں گے, تو تم بے وقوف ہو بھائی, تم بے وقوف ہو. کمزور نہیں ہو, طاقت ہے تمہارے اندر, پوٹینشل ہے, ایبیلٹی ہے, سکلز ہے ساری چیزوں سے لڑنے کی, ساری چیزوں کو بیٹ کرنے کی, لیکن بے وقوف ہو تھوڑے سے. ریئلائزیشن, ریالٹیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. اس دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس کی زندگی میں دو چار چیزیں ڈسٹرب نہ ہو. اس دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو آپ کو آ کے یہ کہے گا, کسی بھی لیول کا انسان, دولت مندوں میں, فقیروں میں, غریبوں میں, یہ جو چہروں پہ مسکراہٹیں سجا کے گھومتے ہیں ان میں, بڑے بڑے کامیڈی شوز جو کرتے ہیں ان میں, سب بھائی رول رہے ہیں. کوئی نہیں ہے جو غموں سے خالی ہو. یو نو وٹ, اس کا نا میں آپ کو ایک ریزن سمجھاتا ہوں. ریزن یہ ہے کہ اگر اس دنیا میں آپ کو ویسی زندگی پرووائڈ کر دی جائے جیسے کہ آپ چاہتے ہو, کہ جس میں غم نہ ہو, جس میں مسئلے نہ ہو, جس میں پریشانیاں نہ ہو, تو آپ اپنے آپ کو خدا سمجھ جاؤ گے. آپ کا دل ہی نہیں کرے گا مرنے کا, آپ اللہ سے دعائیں مانگنا چھوڑ دو گے, آپ ایمان کی ویلیوز کو بھول جائیں گے, آپ جنت اور دوزخ کے کانسیپٹ سے خالی ہو جائیں گے, کیونکہ آپ اس دنیا کو جنت سمجھ بیٹھیں گے. یہاں پر نہ آپ کو کوئی غم ہوگا, نہ کوئی پریشانی ہوگی, نہ موت کا ڈر ہوگا, بس جو آپ کہیں گے وہ ہوتا رہے گا, جو خواہش کریں گے وہ پورا ہوتا رہے گا. تو بس پھر مرنے کا دل کس کا کرے گا؟ پھر اللہ کے پاس آنسو لے کے کون جائے گا؟ پھر اپنے آپ کو کمزور سمجھ کے سجدے کون کرے گا رب کے سامنے؟ پھر تو انسان اپنے آپ میں ایک فرعون بن جائے گا. پھر تو انسان خدا کے تصور سے ہی آزاد ہو جائے گا. اسے خدا کی ضرورت تو اسے پڑتی ہے جو کمزور ہوتا ہے. خدا کی ضرورت تو اسے پڑتی ہے جس کے دو چار کام ادھورے ہوتے ہیں. یہ ہاتھ دعاؤں میں تبھی اٹھتے ہیں جب ہماری خواہشیں پینڈنگ ہوتی ہیں. جب ساری چیزیں چٹکی میں ہوتی رہیں گی تو پھر کون خدا اور کس کی خدائی؟ تو برو آپ کو نا آپ کی یہ جو بھی ہو رہا ہے نا, تو بس ہونے دو. چلیں اینی وے بہت ٹائم ہو گیا, سو جائیں. اور کیا کہتے ہیں, زندگی رہی تو پھر بات کریں گے, پھر ملاقات کریں گے. ہمارے لیے بھی دعا کریں اور ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسئلوں کو حل فرمائے. باقی ہمارے دل میں آپ لوگوں کے لیے بڑی محبت ہے بھائی, بڑی محبت ہے. اور انشاءاللہ دعا تو یہی ہے کہ آپ سب اپنی زندگیوں کو اپنی حقیقتوں کے ساتھ جئیں, اور جو چیزیں ٹھیک ہیں ان کو سوچیں, جو چیزیں خراب ہیں وہ آپ کی سوچوں سے نہیں ٹھیک ہونے والی. اگر آپ اپنی زندگی کے 2 سال بھی اوور تھنکنگ میں لگا دینا تو اس اوور تھنکنگ سے آپ کی لائف کا ایک مسئلہ بھی نہیں حل ہونے والا. لیکن اگر آپ ایکسیپٹ کر لیں کہ ہاں ٹھیک ہے یار, یہ 2 4 چیزیں ڈسٹرب ہیں, اس کو ڈسٹرب رہنے دیتے ہیں, یہ جو باقی چیزیں ٹھیک ہے نا اس میں انجوائے کرتے ہیں, اس میں چل والا سین کرتے ہیں حلال طریقے سے, تو آپ کی لائف جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے گزر سکتی ہے. باقی خدا بننے کی کوشش نہ کیا کریں. آئی مین ٹو سے خدا کو مسئلے نہیں ہوتے, خدا کے کام جو ہے وہ پینڈنگ نہیں ہوتے, اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. تو انسان جب اس زمین پر خدا بننے کی کوشش